فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا۔ ارشاد فرمایا اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ یعنی اگر تم میرے محبوب کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے، کفار مکہ کو یا منافقین کو مخاطب کیا گیا کہ اگر تم میرے محبوب کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے اور جب وہ جہاد کا اعلان کرتے ہیں تو تم جہاد کے خوف سے گھر میں بیٹھے رہتے ہو اور میرے محبوب کی مدد کے لیے میرے محبوب کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں چلتے، صحابہ تو حضور کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے نا۔ یہ خطاب تھا منافقین کو کہ جو کلمہ تو پڑھ لیتے لیکن اللہ کے رسول کی ہر بات پر، کہی ہوئی بات پر عمل نہیں تھے کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد میں شریک ہونے سے گھبراتے تھے، جاتے نہیں تھے۔ تو ان کو مخاطب کر کے اگر تم میرے محبوب کے ساتھ نہیں چلتے تو میرا محبوب تو کوئی ایسے ہی نہیں نا، اس کو بے یار و مددگار تو نہیں نا چھوڑا، اللہ خود اس کی مدد فرماتا ہے۔ فقد، اور ایک مدد اللہ نے اس وقت بھی فرمائی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا مکہ سے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، مکہ والوں کی شرارتوں سے تنگ آ کر اور مکہ والوں کی جو بے ایمانیاں تھیں اور تشدد تھا، جب یہ انتہا کو پہنچ گیا تو پھر حکم آ گیا مسلمانوں کو کہ اب آپ نے مکہ چھوڑ دینا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ دینا ہے، سب کچھ چھوڑ دینا ہے اور مدینہ طیبہ تشریف لے جانا ہے۔ تو مسلمان، بہت سارے مسلمان پہلے چلے گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تشریف فرما تھے، ابھی اذن الہی نہیں آیا تھا۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو یہاں فرمایا کہ تم اللہ کے محبوب کے ساتھ اگر شانہ بشانہ نہیں چلتے، جو وہ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، اللہ کے محبوب کی نصرت نہیں کرتے، تو ان کی نصرت تو فرمانے والا ان کا اللہ ہے۔ اللہ ان کی نصرت فرما چکا ہے، جیسے اس وقت اور اس دن فرمائی تھی، اب بھی فرمائے گا اور قیامت تک اور آخر تک فرماتا رہے گا جب تک اسلام غالب نہ ہو جائے۔ تو فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا پڑا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، دو جان جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب یہاں پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، اب یہاں آ کے دو کا تذکرہ ہو گیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ غار میں تھے اور جب وہ اپنے یار سے فرماتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست غمگین نہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں اب پیچھے ایک کا تذکرہ اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، اور یہاں آ کر دو کا تذکرہ ہو گیا کہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ یعنی حضور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یار سے فرما رہے تھے۔ اب یہ یار کون ہے، ذرا پورا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ جب ہجرت کا حکم آ گیا، مسلمان ہجرت کر چکے تھے مدینہ طیبہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ میں تشریف فرما تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے، اللہ کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے۔ ایک دن ہوا یوں کہ دوپہر کا وقت تھا، تیز دھوپ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کمبلی اوڑھی اور سیدھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے رہتے تھے، لیکن جلتی دھوپ میں اور تیز دھوپ میں اور کمبلی اوڑھے، اس دھوپ کی تمازت کی وجہ سے حضور کمبلی اوڑھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر تشریف لائے
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے مزاج شناس تھے، اپنے محبوب کے مزاج شناس تھے، وہ سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، کوئی نہ کوئی حکم آ گیا، کوئی نہ کوئی اہم آرڈر آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول اس وقت تیز دھوپ میں میرے گھر تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیریت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اکبر، ہجرت کا حکم آ گیا ہے، اب ہمیں بھی ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصحبۃ، کیا مجھے بھی شریک سفر بننے کا موقع ملا ہے، شریک سفر بننے کا شرف حاصل ہوا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصحبۃ، اے صدیق تو بھی میرے ساتھ جائے گا اور تجھے شریک سفر حاصل ہونے کا اعزاز مل چکا ہے، تو میرے ساتھ جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ یہ دونوں اب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کے گھر کا آپ کے ارد گرد جو گھر تھا، ارد گرد کافروں نے گھیرا تنگ کر دیا، کیونکہ کافروں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پکا ارادہ بنا لیا تھا کہ اب ہم نے محمد کو نہیں چھوڑنا۔ بڑا اس نے جو ہے وہ اپنے اللہ کا پرچار کر لیا اور توحید لگا لیا، اب ہم نے نہیں چھوڑنا۔ سارے کافر تلواریں نکالے جو ہے وہ میان سے آپ کے گھر کا جو ہے وہ انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ نے میرے بستر پر چادر لے کر سو جانا ہے، میں نے ہجرت کر جانی ہے اور آپ نے جو ہے وہ میرے بستر پر چادر لے کر سو جانا ہے، اور صبح سب کی امانتیں، اب دیکھیں کہ جن کو مانتے نہیں تھے کافر بدبخت، امانتیں بھی ان کے پاس ہی رکھواتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر مکہ میں کوئی سب سے زیادہ امانت دار ہے تو وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اتنی دشمنی ہونے کے باوجود، اتنی دشمنی رکھنے کے باوجود کہ ان کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر ان کے گھر میں آگے اور گھیرا کر لیا، لیکن پھر بھی ان کی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس ہی پڑی ہوئی۔ تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ نے میرے بستر پر لیٹ جانا ہے اور صبح سب کی امانتیں لٹا کر آپ نے بھی مدینہ طیبہ تشریف لے آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بظاہر تو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام سب کو پتہ چل گیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے دشمن کافر جو ہیں انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا ہے۔ اب بظاہر تو ایک بڑے خوف کی بات تھی کہ وہ ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ السلام کو سمجھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی جو ہے وہ معاذ اللہ شہید کر دیتے، کیونکہ وہ آپ کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے نا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس رات مجھے جتنی پرسکون اور گہری نیند آئی، کبھی زندگی بھر اس جیسی پرسکون اور گہری نیند کبھی نہیں آئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کافر میرا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ فرمایا تھا اے علی، صبح سب کی امانتیں لٹا کر تم نے مدینہ طیبہ تشریف لے آنا ہے۔ سرکار کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، مجھے پتا چل گیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن آج علی کو کوئی مائی کا لال نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ حضور کو پتا ہے کہ صبح علی نے امانتیں لٹا کر مدینہ طیبہ آ جانا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سرکار یہ کبھی نہ فرماتے کہ صبح آ جانا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی لیے تو سرکار نے فرمایا نا کہ صبح آ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی اتنی پرسکون نیند نہیں آئی جتنی پرسکون نیند اس رات کو آئی کہ کافروں نے اس چارپائی کا گھیرا کیا ہوا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی، میرا بال بھی بھیکا نہیں کوئی بھی کر سکتا تھا۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور سرکار کا فرمان بالکل سچا ثابت ہونا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں ساری لٹا کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ تو واپس چلیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام دونوں جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی جانب جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ اب کفار کو پتہ چلا، وہ بھی ان کے پیچھے لگ گئے،
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور کو پتہ تھا کہ کافر پیچھا کر رہے ہیں، حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی کہا اور خود بھی اپنے نالین اتار لیے، نالین اتار کر جو ہے وہ پنجوں کے بل چلنا شروع کر دیا تاکہ کفار جو ہے وہ ہمارے قدموں کے نشانات نہ دیکھ لیں اور قدموں کا نشانات کا پیچھا کرتے کرتے جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نالین اتار لیے اور پنجوں کے بل چلنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں غار ثور جو تھا نا، غار ثور وہ پہلی منزل تھی، مدینہ طیبہ جانے وہ جو سفر تھا اللہ کے محبوب کا، ہجرت کا، وہ شروع ہو گیا۔ مدینہ منزل ہے لیکن اس سے پہلے جو جہاں ٹھہرنا تھا ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ آپ پیدل ہی تشریف لے کے جانا تھا، اور مکہ سے مدینہ 300 میل کے لگ بھگ جو ہے وہ سفر ہے، 300 میل کے لگ بھگ جو ہے وہ سفر ہے، تو پیدل جانا تھا۔ اور اب تو راستے بھی بن چکے ہیں، اس وقت تو راستے نہیں تھے، نشیب و افراز اور اتنے پتھروں اور پتھریلا راستہ۔ آج بھی اگر کوئی غار ثور میں جاتا ہے، آج تو سہولت بھی ہے، جوتے بھی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، راستہ بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ بنا دیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اگر غار ثور تک جانا چاہیں نا تو راستے میں تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جایا جاتا۔ بڑے بڑے جوان جو ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی بلندی اور اس کا راستہ اس طرح کا۔ لیکن جب آپ پنجوں کے بل چلنا شروع ہو گئے تو حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر جو ہے وہ آبلے پڑنا شروع ہو گئے، کیونکہ پیدل جانا تھا اور وہ راستہ وہ اتنی کڑک دھوپ اور اتنا پتھریلا راستہ۔ اب جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں تو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب نہ کوئی راستہ بنا ہے، نہ کوئی سہولت ہے، نہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، اور ننگے پاؤں غار ثور تک جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر جب آبلے پڑنا شروع ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے کے، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاؤں پر آبلے پڑے اور صدیق زندہ رہے، آئیے آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا اور پھر وہ پہاڑ پورا چڑھے، اونچائی تک گئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، پاؤں میں جوتا بھی کوئی نہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور بار نبوت بھی اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا ہے، اور غار ثور کی اونچائی چڑھتے جا رہے ہیں اور غار ثور تک پہنچ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے عشق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر ان کے سینے میں جو ہے وہ عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھاٹھے مار رہا تھا کہ اپنے آپ پر تکلیفیں برداشت کر لینی ہے، میرے پاؤں جو ہے وہ ابلتے ہیں، چھالے پڑتے ہیں، آبلے پڑتے ہیں، پڑ جائے، مجھے تکلیف ہوتی ہے ہو جائے، لیکن میرے محبوب کو کوئی بھی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ جب غار ثور پر گئے، غار ثور پر تشریف لے گئے، وہ اتنا کٹھن سفر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی لیے تو اللہ نے بھی اپنے محبوب کے ساتھ یار بھی وہ رکھا نا کہ جو مال ہی نہیں اپنی جان، اپنا تن من دن سارا قربان کر دیتا۔ وہ پہنچے غار پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار کے دہانے میں جانے لگے، یعنی اندر داخل ہونے لگے۔ اور آج بھی وہ جب آپ کوئی جو گئے ہیں ان کو پتہ ہو، میں بھی نہیں گیا، اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے وہ ان کی زیارات کرنا۔ آج بھی جب غار ثور میں داخل ہوئے ہوں تو بڑی مشکل سے جو ہے وہ اندر بندہ پہنچتا ہے، تو اس وقت آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا کٹھن سفر ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا اندر جانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر جانے لگے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ذرا ادھر ہی تشریف فرما ہوں، میں اندر جا کے غار کی صفائی کر لوں کہ کہیں کوئی موذی چیز نہ ہو کہ جس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ آج آپ کا پہرے دار جو ہے وہ صدیق ہے، اور صدیق یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی چھوٹی سی بھی جو ہے وہ تکلیف ہو۔ آپ اندر لے گئے، سارے غار کی صفائی کی، سارے سوراخوں کو بند کیا، اور ایک سوراخ جو ہے وہ رہ گیا
اور کپڑے کے ساتھ سارے سوراخوں کو بند کیا، لیکن ایک سوراخ رہ گیا، اس پر آپ نے اپنی ایڑی رکھ لی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے اور پھر جو ہے وہ آپ ادھر ہی رہے۔ کافر جو ہے وہ غار کے منہ تک آ گئے، غار کے دہانے تک آ گئے، لیکن غار کے اندر نہیں جا سکے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا اور کفار پیچھا کرتے کرتے واپس چلے گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان کو نہ ملی۔ ادھر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ادھر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس غار کی صفائی جب تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کر لیں، اس غار میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل نہیں ہوتے، تو جس دل کی صفائی حضرت سیدنا صدیق اکبر نہ کریں، اس دل میں اللہ کے رسول کیسے آ جائیں گے؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس دل میں بغض صدیق ہو، جس دل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بلا کہنے والی جو ہے وہ عادات ہوں، خیالات ہوں، جو دل حضرت سیدنا صدیق اکبر سے پیار نہ کرتا ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیار کی جگہ نہ ہو، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ڈیرا بھی نہیں لگ سکتا۔ پہلے ہمیں اپنے دل میں صحابہ اور خصوصاً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لانا ہوگی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مومن کے دل میں جلوہ فرما ہوں گے۔ لیکن آج ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو استغفر اللہ معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں تک نکالتا ہے اور ان کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں۔ یہ سارے جہنمی ہوں گے اور سارے جہنم میں جائیں گے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جب تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دل میں آئے گی، دل صاف ہوگا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جلوہ فرما ہوگی۔ تو یہ غار کا معاملہ تھا سارا، اور پھر وہاں رہے اور پھر وہاں سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ تم میرے محبوب کی مدد نہیں فرماتے اور آپ کی شانہ بشانہ نہیں چلتے، لیکن اللہ نے تو ان کی مدد فرما دی تھی کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، ثانی اثنین کا لقب ملا، دو میں سے دوسرا۔ کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ قرآن پاک کو، گویا کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلافت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار جو تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا دو میں سے دوسرا، یعنی سرکار کے بعد اس امت میں کوئی افضل ترین شخصیت ہے، کوئی دوسری شخصیت ہے سرکار کے بعد جن کا پہلا نمبر آتا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور اعزاز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے ارشاد فرما رہے تھے، یعنی حضور اپنے صاحب اپنے یار سے فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی بات نہیں، کافر قریب آ گئے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا صحابی نہیں ہے، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کی صحبت، جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو۔ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ایسی ذات ہے کہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو۔ تو جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا، گویا اس نے قرآن کی ان آیات کا انکار کیا اور وہ منکر ٹھہرا، اور جو ہے وہ دائرۂ اسلام سے بھی خارج ہو گیا۔ اب وہ لوگ کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا وہ اسلام میں بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دو خصوصیات کہ اللہ کے رسول کے بعد جن کا پہلا نمبر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے، اور جن کی صحابیت کا ڈنکا قرآن نے بجایا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے، جو یار غار ہیں۔ جب حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لائے، کفار جو ہے وہ کفار کو پتہ چلا کہ اب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا
جو کہ 1 مہینے کا سفر تھا، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر تو گیا اور میں اپنے رب کو دیکھ کر آیا، تو کفار میں جو ہے وہ ہلچل مچ گئی اور کہنے لگے اب جو ہے وہ اس کے جو ماننے والے ہیں وہ کیسے مانیں گے۔ وہ دوڑتے دوڑتے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، اور بھائی تیرے نبی نے تو یہ دعویٰ کر دیا، اب بتا، اب تو مانتا ہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے جو 1 ماہ کا سفر ہے، اور پھر وہاں سے آسمانوں تک، یہ دیکھ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کیا انہوں نے یہ الفاظ اپنی زبان سے کہے ہیں؟ ابو جہل کہنے لگا ہاں انہوں نے ایسے ہی کہا ہے، اب بھی تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے اے بدبختو، اگر انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا ہے تو پھر بالکل سچ فرمایا ہے۔ کیا تم، وہ کہنے لگے کیا تم مانتے ہو کہ جو 1 ماہ کا سفر ہے وہ تو ہمارے نبی 1 رات کے چھوٹے سے حصے میں طے کر کے آگے اور پھر آسمانوں سے ہو کر آگے، کیا تم یہ مانتے ہو؟ کہنے لگے اوے تم اس بات کی بات کر رہے ہو، یہ بات کر رہے ہو کہ تم 1 مہینے کا سفر مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر اللہ کے رسول اس سے بھی آگے کی بات کرتے تو صدیق اس کو بھی مان لیتا۔ ارے بھائی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے ہم نے اللہ کو مان لیا ہے تو پھر یہ نہیں مان سکتے کہ اللہ کے محبوب اللہ کے پاس سے ہو کر آئے ہیں؟ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب جو ہے وہ صدیق اکبر جو ہے وہ پڑا تھا، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے آگے اسلام پیش کیا، سب کو اسلام کی دعوت دی، لیکن سب کے دل میں کوئی نہ کوئی تردد آیا۔ صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ جب اسلام ان کے سامنے پیش کیا گیا تو فوراً انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور بغیر تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تھی ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔